بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم جس موضوع کو لے کے چل رہے تھے وہ یہ موضوع تھا کہ امام علی علیہ السلام کے دور کے ملکی اور ریاستی مسائل اور ان کا حل۔ اس میں ہم نے جنگ جمل کو پہلے ملاحظہ کیا کہ جنگ جمل آپ جانتے ہیں دو حصوں میں منعقد ہوئی، جمل اصغر اور جمل اکبر کے عنوان سے، کہ تفصیل سے آپ نے اسے مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد امام امیر المومنین علیہ السلام کوفہ منتقل ہو گئے، کوفہ کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا اور معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے تابع اور اطاعت میں لانے کی بھرپور کوشش کی، کئی مکتوبات لکھے، کئی افراد کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے بھیجا، لیکن بات جنگ کے اوپر منتہی ہوئی۔ گزشتہ درس میں آپ آغاز دیکھا کہ جنگ صفین کا آغاز کیسے ہوا۔ امام علی علیہ السلام جب صفین کے لیے تشریف لے گئے اور حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ قبائل سے امام علیہ السلام نے حمایت کے عنوان سے مطالبہ کیا تو سرداران قبائل کھڑے ہوئے اور انہوں نے پرجوش طریقے سے استقبال امام کا کیا اور حمایت کی، اور ایک فضا بن گئی کہ جس فضا کے نتیجے میں اہل شام کے اوپر سب و شتم شروع ہو گیا، گالم گلوچ شروع ہو گیا، اور ان میں سب سے آگے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ اور عمر بن حمق رضی اللہ عنہ یہ بزرگان تھے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی طرف افراد بھیجے اور فرمایا کہ اپنے منہ کو بند کر لو اور یہ طریقہ کار اختیار مت کرو۔ دونوں بزرگان امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا حق پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا یہ اہل باطل نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا یہ باطل راہ پر ہے۔ تو پھر کہا کہ پھر آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے۔ یہ حصہ نہج البلاغہ میں بھی امام کا آیا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم انہیں گالیاں دینے لگو۔ اگر چاہتے ہو کچھ تو ان کے اعمال کو ذکر کر کے تجزیہ تحلیل کرو۔ ادھر سے ہم نے ایک نظریے کو اختیار کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمومی سیرت جو معاشرے کے اندر تھی، وہ عمومی سیرت لعن طعن اور تبرہ اس طرح سے نہیں تھا کہ سب و شتم کسی کے اوپر مسلسل کیا جانے لگے، لہذا سب و شتم ممبروں کے اوپر اعلانیہ طور پہ رسمی طریقے سے جس نے رائج کیا وہ معاویہ بن ابی سفیان تھا، کہ اس نے اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کے اوپر اس طریقے سے سب و شتم کی راہ کو ہموار کیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مکتب اسلام و مکتب اہل بیت علیہ السلام میں برات اور دشمن سے تبرہ اور بیزاری اس کا کوئی نظریہ یا موقف نہیں پایا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک جائیگاہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک جگہ ہے۔ نمبر دو، ہر چیز کو انجام دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام سے پتہ لگتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ تولا نہیں آئی لیکن سورہ تبرہ یعنی برات آئی ہے۔ سورہ توبہ سورہ برات ہے کہ اس کی 129 آیات میں اکثر بیشتر آیات اسی سے وابستہ ہیں کہ جس میں معیار برات کا ذکر کیا گیا ہے، تبرہ کا معیار بھی ذکر کیا گیا اور لعن طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہے لعنت کرنا۔ لیکن آیا جب یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روش تھی کہ وہ ممبر پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر بندے کے ساتھ دشمنان اسلام و مشرکین مکہ اور منافقین کے اوپر لعنت کر رہے ہوں؟ ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں تھا۔ لہذا تبرہ ایک عملی ہے اور عملی تبرہ نصرت حجت خدا ہے، نصرت حجت خدا کریں یہ عملی تبرہ ہے۔ اسی طریقے سے مخالفین کا حمایتی ہونا
کبھی بھی اس کی تائید موجود نہیں ہے، دشمن شناسی کی طرف امام نے بلایا۔ یعنی ہم نے وہاں سے ایک اہم نتیجہ اخذ کیا کہ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسان بصیرت کے ساتھ قدم اٹھائے، دشمن شناسی معاشرے میں پیدا ہو، حقیقی افکار کو محکم کیا جائے تاکہ گمراہ کن اور منحرف افکار سے اظہار برات کر سکے، کیونکہ اصل خامی تو وہی اخلاقی امراض اور انحرافی فکر ہے، یہ اصل دشمن ہے۔ وَإِلَّا تو کوئی ہستی یا کوئی ذات اگر ان چیزوں سے ہمکنار نہ ہو وہ قابل دشمنی تو ہے نہیں۔ قابل دشمنی کیا چیزیں ہیں؟ گمراہی ہے، باطل ہے، نفاق ہے، شرک ہے، کفر ہے، باطل راہوں پہ چلنا ہے، ظلم و تشدد، ظلم و ستم، عدل کی راہ سے ہٹا ہوا ہونا، یہ چیزیں ہیں جن سے دشمنی کرنی ہے۔ اس کے اوپر جو چلے گا اس سے ہماری دشمنی ہے، لیکن دشمنی کے مراتب ہیں۔ ایسا نہیں ہے دشمنی کا یہ مرحلہ ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بول دے، جیسا ہم اس سے سلوک کرنا چاہیں سلوک کرنے کا ہمیں اجازت مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اگر قاتل کو بھی سزا دینی ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے اسے سزا نہیں دے سکتا، اس کے لیے شریعت کی حدود ہیں۔ اس لیے جب ابن ملجم لعین پکڑا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسے ایک ضرب لگائی جائے، ایک سے زیادہ ضرب نہیں لگانی۔ یعنی امام نے پھر یہ جملے نہج البلاغہ میں ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ کام نہ کرنا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے اور اس بہانے سے اب قتل و غارت شروع کر دو، یہ کام نہ شروع کر دینا، یہ جاہلوں والا کام ہے، شریعت کی حدود سے باہر کام ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام اور سیرت اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے یہاں سے آئی کہ اظہار برات ضروری ہے، تبرہ ضروری ہے۔ مثلاً آپ اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام اٹھا کے دیکھیں، نام لے لے کے تبرہ آپ کو عموماً یا حالت سجدہ میں یا تعقیبات میں یا دعاؤں میں یا بہت خصوصی محافل ہیں جن میں ایک یا دو بندے ہیں اور خاص بندے ہیں کہ جو صاحبان معرفت ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے بیانات ہیں۔ لیکن جب عمومی افراد ہیں، چاہے حلقہ احباب سارا شیعہ ہو یا اس وقت کے دور کے مطابق مختلف فرقہ جات کے درمیان ہوں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نام لے کے کسی کے اوپر تبرہ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ معیار کو ذکر کرتے اور اس معیار کے دوش پر مخالفت کرتے تھے انحرافی فکر سے، انحرافی راہ سے، حق بات سے ہٹی ہوئی چیز سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ یہی سبق امام علی علیہ السلام نے ان بزرگان کو دیا۔ ہم جنگ صفین میں اب آگے بڑھتے ہیں اور چند مرحلوں کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ عموماً جنگ صفین کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ تاریخ ہمارے پاس ایک آئینہ ہے۔ آج کا جو معاشرہ اور معاشرہ زندگی بسر کر رہا ہے، اگر انسانی طور طریقوں اور ٹیکنالوجی کے بعض امور کو آپ کنارے کے اوپر لگا دیں اور معاشروں کا موازنہ کریں تو یکساں معاشرے ہیں۔ معاشرے مختلف طبقات، مختلف صلاحیتوں کے افراد اور مختلف سوچوں کے حامل افراد سے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں بھی کئی افراد تھے، کئی چیزیں ابھری ہوئی تھیں، آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے۔ لہٰذا یہ جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں اس سے آج کے دور میں ہم بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے جو بیدار تشیع ہے کہ ایران کے اندر متعدد ایسے مفکرین موجود ہیں جو انہی جنگوں کے اوپر ایک عمیق اور گہری نگاہ رکھتے ہیں اور موجودہ انقلاب اسلامی اور مملکت اسلامی کے جو مختلف مسائل ہیں اس تناظر میں جائزہ لیتے ہیں۔ مثلاً جیسے ایک معروف تجزیہ نگار ہیں رائفی پور، ایک اچھے تجزیہ نگار شمار ہوتے ہیں اور ایک محکم اور پختہ سوچ کے مالک ہیں۔ وہ اپنے اسی بیانات میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ جنگ صفین کو دیکھیں یا جنگ نہروان، جنگ جمل، امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے یہ جنگیں ہمارے اوپر حمل کی گئی ہیں، مسلط کی گئی ہیں، میں نے نہیں یہ جنگ شروع کی۔ جیسے کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں ابھی جنگ صفین کے وسط میں، ابتداء میں، اختتام پہ، آپ سب جگہوں پہ بار بار یہ ملاحظہ کریں گے کہ امام علیہ السلام ہر جھڑپ سے پہلے چند سفیروں کو بھیجتے کہ تم تابع ہو جاؤ، صلح کر لو اور جنگ کو ختم کرو۔ مسلسل امام کی یہ کوششیں تھیں کیونکہ بالآخر امام سلامتی اور امن چاہتے ہیں، نہ خون ریزی اور قتل و غارت۔ مجبوری کے عالم میں یہ جنگیں ہوئی۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ مسلط کی گئی ہیں،
نہ کہ ایران نے یہ مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ مد مقابل ہیں مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے، جس طرح آج معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ انقلابی تفکر اور انقلابی لوگوں کی یہ دھرتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح وہ امیر المومنین علیہ السلام پہ الزام تراشی کرتے تھے، معاویہ ابن ابی سفیان جو پروپیگنڈا کرتا اس کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے ہی لشکر والے وہ آہستہ آہستہ ایمان لے آنے لگتے تھے۔ لہٰذا ان جنگوں سے آپ بڑے پیمانے پہ تجزیہ تحلیل کر کے نتائج لے سکتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام علی علیہ السلام جیسی باکمال شخصیت مختصر عرصہ امت اسلامیہ کے درمیان نہیں رہی، اپنے بچپنے سے لے کے شہادت تک مسلسل معاشرے کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود معاشرہ قبولیت کے اس اوج اور نہج پہ نہیں دکھائی دیتا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ یہی صورتحال آج ہمارے معاشروں کی ہے۔ اگر ایک قابل انسان ایک معاشرے کے اندر آ جائے، چاہے وہ قم ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، کوئی بھی ملک ہو، یا ایک چھوٹی سی جماعت ہے کہ جو اصلاح کی کوششیں کرنا چاہتی ہے اور وہاں پہ حقیقی معنی میں جو انسان کے لیے صالح چیزیں ہیں ان کو برپا کرنا چاہتی ہے، وہاں پہ اگر معاشرہ ساتھ نہیں دیتا تو جس طرح سے یہ عظیم ترین ہستی کہ ان سے بزرگتر ہستی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بزرگتر ہستی امیر المومنین علیہ السلام ہے، ان کو اگر بٹھا دیا تو یہ تو ان کے خاک پا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ چاہے یورپ میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے ایران میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، اگر آپ ایک کردار ادا نہیں کریں گے تو کوئی بھی شخصیت صرف اپنی ذاتی بل بوتے کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اولی العزم پیغمبر وہ ظاہری طور پہ قوم کے اندر بد دعا کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے، یعنی قوم نے ان کے ساتھ ساتھ نہیں دیا جب معاشرے نے، تو معاشرہ وہاں پہ ہلاکت کا شکار ہوا۔ یہ تو نیک افراد جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا اس پہلو کو آپ مد نظر رکھیں۔ یہ والی آفت ہمارے ہاں ایک بڑے پیمانے پہ ہے کہ مختصر سا ایک طبقہ ایک کوشش کرتا ہے، 3-4 افراد ہیں، 5-6 افراد ہیں، بقیہ خالی شرکت کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ اگر وہ آمادہ اور تیار نہیں ہیں تو اس محدود اصلاح کرنے والے صالح طبقے کی ناکامی اور ان کے زوال میں ایک مجرم طبقہ یہی خاموش طبقہ ہے، یہی تماشائی طبقہ ہے، یہ جو صرف اور صرف دور سے دیکھ رہا ہے اور تعریفیں کر کے چلا جاتا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ مجرمین میں شمار ہوتا ہے طبقہ۔ اگر آپ اس کے برعکس اگر معاملہ کر دیں، ہر کوئی اپنے مطابق تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نورانیت وہاں سے برپا ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ والی مشکل عمومی طور پہ مومنین کو لاحق ہے۔ آپ ایک غربی ملک میں، یورپین ملک میں بیٹھے ہیں، یقیناً ادھر دینی کاوش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ دینی کاوش کے لیے وہ کیوں موقع دے دیتے ہیں، چاہے آپ فکری کام کریں، انقلابی کام کریں، غیر انقلابی کام کریں، بہت بڑے پیمانے پہ وہ شور نہیں مچاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ اور معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے افراد اس طرح سے وہ تربیت پا چکے ہیں کہ آپ کے جو طور طریقے ہیں ان کے اوپر زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن ان کے طور طریقے بہت گہرے آپ پر اثر انداز ہوں گے، بہت گہرے طور پہ۔ یعنی اگر 1 سے 2 نسلیں وہاں پہ پل بڑھ جائیں تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ اندر سے اپنے مذہب کو تبدیل کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے لباس کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، طور طریقے، پسند ناپسند، ان سب چیزوں کے مطابق اسی ماحول میں ڈھل گیا جہاں پہ رہ رہا تھا۔ اب اس جگہ پہ ہم کیا کریں؟ یہ والا تو بہرحال موضوع نہیں ہم مد نظر رکھ رہے، اصل ہمارا جو نقطہ ہے اور ان جنگوں سے بھی ہم نے جو استفادہ کرنا ہے وہ اسی پہلو کا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ بالآخر ہمیں ایسے مورد میں ایک ایسا کام کرنا ہے کہ وہ جو پر اثر تاثیر ہے اس تاثیر کے سامنے رکاوٹ بھی بنے، اور اتنی قوت اپنے اندر ایجاد کریں کہ ہم ان کے اوپر بے شک تھوڑے پیمانے پہ کیوں نہ ہو مؤثر ہو سکیں، بے شک 2-4 بندے، بے شک تھوڑا سا ایریا،
مؤثر ہو سکیں. مؤثر ہونے کے لیے قوت چاہیے. یہ قوت ایک اکیلا فرد جنم نہیں دے سکتا. اس کے لیے ایک ماحول چاہیے، اس کے لیے افراد چاہیے، اس کے لیے زحمت چاہیے، اس کے لیے اپنے مزاج، اپنے موڈ، اپنی پسند ناپسند، اپنی ترجیحات آپ کو ہمیں تبدیل کرنا پڑیں گی. لہذا ان ماحول میں اول اگر ایک جگہ ہم ایک کاوش کریں اور اس کاوش کے نتیجے میں تاثیر کو اپنے اندر برپا کریں. تاثیر برپا کرنے کے لیے معاشرے کا گہرا مطالعہ بہت ضروری ہے. رسمی چیزوں سے کبھی بھی مطالعہ نہیں ہوتا اور کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. معاشرے کا گہرا مطالعہ کرنے کے لیے طبقات میں اٹھیں بیٹھیں، سنیں ان کی آرام سے، خاموشی سے، دیکھیں کیا سوچتے ہیں، کیوں یہ سوچ رہے ہیں، کیوں کے جواب کے پیچھے بھاگیں. ممکن ہے کہ ہم نے تشخیص غلط دی اس کیوں کی، تبادلہ خیال کریں گے، ایک وقت آئے گا اصلاح ہماری ہو جائے گی. لیکن یہ جو کیوں یہ تاثیر قبول کر رہے ہیں، یہ بندہ کیوں یہ بات کرے. مثلا اس ٹائم ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ، اس ٹائم الحاد کا شکار ہوتا جا رہا ہے، چاہے ایرانی یونیورسٹیز ہوں یا بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز ہوں. الحاد ایتھیسٹ اس کے اندر آہستہ آہستہ پنپ رہے ہیں، یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے. حتیٰ کہ دینی طبقہ اپنے رسمی طور پہ ایران کے جو، کیونکہ حکومت ہے، حکومت تو ایک رسمی کام کرے گی کہ فلاں ادارہ ہے تو اس ادارے میں مسجد بھی ہونی چاہیے، اس ادارے میں فلاں آفس ہونا چاہیے اسلامی حوالے سے، فرہنگی حوالے سے. لیکن اس کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے. وہ بندے ہی نہیں ادھر آتے، وہ آتے ہیں تو خاموشی سے چلے جائیں گے، پھر کہیں گے یہ تو یونیورسٹی والے ہی نہیں ہمیں کوئی سلام دعا کرتے. وہ کچھ کوشش کریں گے تو سلام دعا کریں گے. پاکستان میں 2 تبلیغی جماعت والے آ کے وہ نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور ادھر پوری فورس اور فوج ہونے کے باوجود وہ 2 بندوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک اس ماحول میں بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ جس نے دعوت اور رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا اور مبلغ بننا ہے، یہ بھی انگیزہ نہیں رکھتا، یہ بھی اعتقاد قوی نہیں رکھتا. اگر اعتقاد قوی رکھتا ہے تو حرارت اپنے وجود میں نہیں رکھتا. لہذا یہاں پہ اس پہلو کو آپ بار بار اب ہم جو موضوع آ رہا ہے ادھر محسوس کریں گے کہ ایک معاشرہ، اس معاشرے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت اور ان جیسی شخصیت کو بار بار یہی مشکل پیش آ رہی ہے کہ معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا، معاشرہ ہی رکاوٹ بن رہا ہے. وہ ایک حکم صادر کرتے ہیں، اس کے اوپر معاشرہ ہی سوچنے میں مجبور ہو جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو افراد جو ہیں وہ سمجھانے نعوذ باللہ لگ جائے. یہی مشکل ہمارے ہاں ہے کہ بجائے اس کے کہ معاشرے کے خلاف ایک قوت کو جنم دیں تاکہ وہ قوت آہستہ آہستہ تاثیر پیدا کرے، اور یہ قوت پھر وقت اور زمانے کے ساتھ نشو و نما پاتی ہے. آپ ایک نسل ایک کام کر گئے، اگلی نسل نے اس قوت کو مزید جنم دیا، اس سے اگلی نسل نے مزید جنم دیا، وہاں پہ ایک نورانیت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اگر ابتدا میں ہی وہ 3-4 بندے اپنے طور پہ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور بقیہ خاموشی سے بس ایک استفادہ کیا اور محفل کا حصہ بنے، خاموشی سے چلے گئے، کوئی اس کی تاثیر اور اس کا نتیجہ نہیں ہے. اس لیے اپنی زحمات کو اس جگہ پر اس طرح سے مؤثر بنائیں کہ یہاں پہ ایک طاقت ایجاد ہو. اس جملے کو کوشش کریں، اگر پکڑ سکے تو خوب ہے کہ جہاں پر جم ہو وہاں پہ ایک قوت کو ایجاد کریں. جیسے ایک لائٹ ہے، ممکن ہے کہ اس کا حجم چھوٹا ہو لیکن اس کے اندر روشنی کی شدت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ شدت کی وجہ سے زیادہ پھیلا رہی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہو لیکن اس کمرے میں مومنین نے ایک ایسی تاثیر اور قوت برپا کی ہے جس کی وجہ سے وہ تاثیر معاشرے کے اوپر بھی ہلکے ہلکے پیمانے کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے. آئیں اب ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ان گزشتہ دروس کی روشنی میں ایک نقطہ ہدایت تھا کہ یہ 2 نقطے آپ نے دیکھے کہ معاشرے میں معیار تشیع وہ تبرہ نہیں ہے. ابو سفیان نے بھی سقیفہ کا انکار کیا تھا، لیکن ابو سفیان اپنی ایک عادات اور خصوصیات رکھتا تھا، جانتے تھے اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کوئی اپنا مفاد ہے. اسی طریقے سے یعنی ہر مخالفت کرنے والا اور ہر تبرہ کرنے والا وہ ساتھی نہیں ہو جاتا، حامی نہیں ہو جاتا. اس لیے آپ نصرت کو کہہ سکتے ہیں کہ نصرت ایمان کے البتہ ہمراہ، ایمان کے ہمراہ نصرت ایک ایسے امر کو جنم دیتی ہے کہ جس میں عملی طور پہ تبرہ اور بیزاری بھی ہے باطل راہوں سے
اور دشمنان خدا و دشمنان رسول و اہل بیت علیہ السلام سے، اور مدد، کیونکہ مدد معین ایک شے ہے، ہمارے فقط قصیدوں سے تعریفوں سے مدد نہیں ہو جاتی۔ اگر کسی کو مثلا بھوک لگی ہے تو اسے کھانا فراہم کرنا مدد ہے، نہ کہ لباس دینا مدد ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، اسے چھت فراہم کرنا مدد ہے، نہ کہ آپ اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کر دیں، کتابوں کا بندوبست کر دیں، جوتوں کا بندوبست کر دیں۔ اس کی ضرورت چھت تھی۔ لہذا دین اسلام کو، یا ایک اسلامی جو کوشش کی جاتی ہے کسی جگہ پر، اگر ادھر کمک اور مدد کی ضرورت ہے، وہ معین چیز ہوگی جس سے اس کے اندر اس کی ضرورت اور ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہو۔ لہذا نصرت کو معیار تشیع قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ جنم نہیں لیتی ہم سے تو ہم عہد و پیمان میں ناکام ثابت ہوں گے۔ یہی چیز آج کے واقعات میں آپ دیکھیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے جب جنگ صفین کی طرف سفر شروع کیا، کہ مکتوبات اور بقیہ چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں، تو علاقوں سے گزرے۔ امام علیہ السلام جن علاقوں سے گزرے، کوفہ سے جب نکلے تھے، نخیلہ کے ایک مقام کے اوپر پہنچے، اس سے پہلے چند اور مقامات تھے، وہاں پہ فوج کو امام علیہ السلام نے تشکیل دیا، اور جنگ پہلے ہوتی کس طرح سے تھی، اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جنگ میں 5 حصے بنائے جاتے تھے، اسی سے شرطۃ الخمیس، پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر توفیق الہی نصیب ہوئی تو ایک طولانی آپ کی خدمت میں درس فقط شرطۃ الخمیس کے عنوان سے دیا جائے گا، جو امام علیہ السلام کی ایک اسپیشل فوج تھی۔ بعض کہتے ہیں 6000 افراد پر مشتمل تھی، بعض کہتے ہیں 6000 یا 12000 کے درمیان تھی۔ یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، جیسے سلمان ہے، ابو ذر، مقداد، یا حبیب بن مزاح، مسلم بن عوسجہ، یہ ساری شخصیات اسی شرطۃ الخمیس کی تھی۔ مالک اشتر ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں، یہ سارے شرطۃ الخمیس کے تھے۔ شرطۃ الخمیس بڑی مقدار ان کی جنگ جمل، نہروان، صفین میں شہید ہوئی، لیکن بقیہ سارے شہید نہ ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی اور یہ خزانے بچا لیے، اور پھر ان کو ملک کے مختلف خطوں میں اور مختلف علاقوں میں پھیلا دیا، تاکہ یہ وہاں پہ جا کے کام کریں اور دوبارہ سے راہ ہموار کریں خروج کی، قیام کی، اور حکومت اسلامی وہاں پہ تشکیل پا سکے، اس چیز کی راہ ہموار کی جائے۔ خلاصہ کلام، امیر المومنین علیہ السلام نے جب صفین کے لیے نکلے، اور یہ والا معاملہ جب پیش آیا جو آپ کی خدمت میں پہلے سنایا جا چکا ہے، کہ امام نے دوبارہ سے حمایت کو حاصل کیا قبائل کی، کیونکہ قبائلی جو سلسلہ ہے، وہ قبائلی سلسلے میں اگر سردار منحرف ہو جائے تو قبائل کی بالکل ہی ساخت جو ہے وہ ہل کے رہ جاتی ہے۔ بڑی تعداد قبائل کی سردار کے ہمراہ ہوتی ہے، کیونکہ تب بھی شعوری لیول لوگوں کا بہت بڑا ہوا نہیں تھا، قبائلی اثر انداز ہوتے تھے۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ اور ریاست اور وطن اور اس طرح کے عناوین ہمارے اوپر گہرے طور پہ اثر انداز اور ہم مانوس بھی ہیں اس سے، لوگ بھی اپنے قبائل سے مانوس تھے۔ دوسری چیز یہ شرطۃ الخمیس تھی۔ بعض کہتے ہیں اسے خمیس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 5 جانب سے جنگ میں 5 جانب کو گھیرا جاتا تھا۔ اگر ہم جنگ کے اس طریقے کو نہ سمجھیں تو ممکن ہے کہ ہم جنگ کا نقشہ ذہن میں نہ کھینچ سکیں۔ آج کے دور میں اسٹریٹجی تھوڑی تبدیل ہے، پہلے دور میں تبدیل ہوتی تھی۔ مثلا آج کے دور میں اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر صلح صفائی کی کوششیں کرنی ہیں تو وہ سیاسی عہدے داران کریں گے۔ جنگوں سے کوئی بندہ اٹھ کے جرنیل کرنیل نہ ہونے کے برابر جاتا ہے۔ ڈپلومیٹ عموماً کم ہوتے ہیں۔ مثلا شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات تاریخ میں بہت کم گزری ہیں، کہ جو بیک وقت ایک بہترین جرنیل بھی تھے اور انتہائی شجاع سپاہی کے طور پہ بھی لڑتے تھے۔ وہ باقاعدہ سپاہی کے طور پہ میدان اور محاذ میں لڑا کرتے تھے، کہ حلب کا جو محاذ تھا شام میں، سوریہ میں، سب سے خطرناک ترین تھا، سب سے زیادہ شہداء وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی جب تک ادھر وہ مارکا رہا ہے ادھر سے باہر نہیں آئے، پورے کے پورے جنگی مارکے میں حلب کے اندر اس دور میں رہے ہیں۔ نہ وہ لبنان گئے ہیں، نہ دمشق واپس آ گئے تھے، نہ ایران آئے ہیں، اسی حلب کے درمیان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اس لیے وہ بہترین شجاع سپاہی کے طور پہ بھی آگے تک چلے جاتے۔ تیسری جو ایک اہم صفت تھی، ڈپلومیٹ تھے، یعنی ایسے ڈپلومیٹ تھے کہ ان کا عہدہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے ایران کے اندر، ایک برگیڈ کے وہ سربراہ تھے۔
لیکن وہ بیرونی ممالک سے آئے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ملتے تھے۔ یقیناً جو چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں ہیں وہ فوجی اور عسکری حوالوں سے ہوں گی۔ ڈپلومیٹ کیسے ہیں؟ ان کی باقاعدہ بڑے بڑے ممالک کے صدر پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے یہ روس کا جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے، وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی کو وقت نہیں دیا کرتا عموماً۔ 3 گھنٹے شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی گفتگو، یہاں تک کہ رشیا کو شام کے اندر حاضر کرنے میں ایک بڑا ہاتھ وہ شہید قاسم سلیمانی کا تھا، کہ انہوں نے بتایا کہ اگر شام ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے تو رشیا کی حدود کو بھی خطرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے آج کے دور میں تبدیل ہے۔ آج کے دور میں سفارت اور سفارتوں میں جو وزرائے خارجہ ہیں وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کے دور میں جو ڈپلومیسی کون کیا کرتے تھے؟ جنگوں میں ہی ایسے افراد تھے، مثلا مالک اشتر کو بھیجیں گے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجیں گے۔ دوسری چیز، آج کے دور میں جنگی اسٹریٹجی تھوڑی تبدیل ہے۔ جنگوں میں محاصرہ خاص طریقے سے کیا جاتا ہے، بڑے اسلحے کے ساتھ پہلے بمبارمنٹ کی جاتی ہے، اور بڑے اسلحے سے بمبارمنٹ کرنے کے بعد پھر نیچے فوجیں داخل کی جاتی ہیں۔ عمومی ایک آپ پوری دنیا میں جو جنگوں کے اوپر غور و فکر کریں وہ اسی طریقے سے ہے، کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کو بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی یہ جو جنگیں ہوئی ہیں عراق اور شام میں جو جنگیں ہوئی ہیں داعش کے خلاف، وہ یہی تھی کہ وہ علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیتے، تو اس لیے آپ جہاں پر بھی جائیں وہاں پہ سارے کے سارے گھر گھرے ہوئے ہیں، ایک گھر آپ کو سالم نہیں نظر آئے گا، کیونکہ جب قبضہ کرنے والے آئے تو انہوں نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ بھاری اسلحے سے پہلے وہ تباہ کرتے ہیں جگہوں کو تاکہ لوگ بھاگ جائیں، اور جو جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پسپا ہو جائیں، پھر اپنی نیچے چھوٹی فوج کو داخل کر دیتے ہیں۔ سوال، امام علی علیہ السلام کے دور میں کیسے جنگیں ہوتی تھیں؟ امام علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں تھیں، اب جنگوں کے طریقے بہت زیادہ ایجاد ہو چکے ہیں۔ یہ تو وہی شعبہ جانتا ہے، جیسے عسکری شعبہ ہے، فوج کا شعبہ ہے، اس کا یہ محکمہ بھی ہے، اور اسی کے پاس یہ سارے کے سارے اس منصوبہ جات ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک جگہ پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ تو میں آپ کے سامنے فہرست کے طور پہ چند نکات ذکر کر رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام یا پرانے دور میں مسلم لوگ جنگیں لڑیں یا غیر مسلم جنگ لڑیں، جنگیں لڑنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ 5 حصے بنائے جاتے تھے۔ کل فوج کے ایک میدان کے اندر 5 حصے بنائے جاتے تھے۔ ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک لشکر ہے دائیں جانب، مثلاً 2000 3000 10,000 فوج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لاکھوں کی فوج ہے اسی کے اعتبار سے تقسیم بندی ہے۔ ایک میمنہ ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا قلب، تیسرا ہوتا تھا میسرہ۔ یہ ایک ترتیب میں کھڑے ہیں۔ قلب کیوں کہتے تھے؟ دل، درمیان میں دل ہوتا ہے۔ میمنہ دائیں کو کہتے ہیں، دایاں ہاتھ، یعنی وہ گویا کہ آپ سمجھ لیں پرندے کی طرح ایک چیز بناتے تھے۔ پرندہ ہوتا ہے نا، 2 پر ہوتے ہیں، اور پھر لمبائی میں چونچ آگے ہے، دل درمیان میں ہے، دم پیچھے ہے۔ تو اسی طریقے سے جنگ ہوا کرتی تھی کہ وہ عقاب ٹائپ بناتے تھے۔ ایک ہو گیا پر میمنہ، دوسرا ہو گیا میسرہ، بایاں لشکر، بایاں حصہ۔ جو آگے والا ہوگا تھا وہ مقدمۃ الجیش کہلاتا تھا۔ مقدمہ کتاب میں اسی سے آیا ہے، ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا، کہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو امور ضروری ہیں اسے مقدمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اصل فوج سے ٹکرانے سے پہلے جس لشکر سے جا کے ٹکرایا جاتا تھا اسے کہتے تھے مقدمۃ الجیش۔ یہ مقدمہ ہوتا تھا، اور درمیان میں قلب ہوتا تھا، اور قلب کے پیچھے ساق کہلاتا تھا۔ ساق کہتے ہیں جڑ کو، یعنی یہ جو پیچھے والا ہے یہ پیچھے سے بھی حفاظت کرے گا، اور سامنے جس حصے میں کمزوری دکھائی دے رہی ہے اس کا جا کے معاون بن جائے گا۔ قلب سے ساری ہدایت ہوتی تھی۔ جو قلب ہے، سارا کی ساری جنگ کی جو نگرانی ہوتی تھی وہ کس سے ہوتی تھی؟ قلب سے ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ 5 حصے ہمارے پاس ہو گئے، ایک مقدمۃ الجیش، نمبر 2 قلب، اور قلب کے پیچھے ساق، پھر دائیں طرف میمنۃ الجیش اور میسرۃ الجیش، یعنی لشکر کا بایاں حصہ۔ لشکر کے عدد کے اعتبار سے اور دشمن کے سامنے جو لشکر بنا ہے اس کے قوت اور ضعف کے اعتبار سے وہ عدد کو بناتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حتماً جو ہے وہ دائیں حصہ قوی ہونا چاہیے، نہیں، ممکن ہے کہ دشمن کا جو اس سائڈ کا حصہ ہے اور ہمارا بایاں شمار ہو رہا ہے وہاں پہ شدید جنگ کا اندیشہ ہے، ادھر تعداد زیادہ کر لیں گے۔ ممکن ہے قلب میں تعداد زیادہ کی جائے، ممکن ہے قلب میں بہت ہی تھوڑی سی تعداد رکھی جائے۔ یہ اسٹریٹجی بر وقت بنایا کرتے تھے۔
اب جب بھی محاذ سجے گا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ 5 حصے فوراً وہ لشکر بنا لیتا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، اب ہم نے دایاں لشکر بنایا، بایاں لشکر بنایا، تو یہ ارتباط قلب سے کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ لشکر تو اگر 20,000 پر مشتمل ہے، وہ سارے قلب میں جو جنگ لڑا رہا ہے اس سے نہیں رجوع کر سکتے، خصوصاً میدان جنگ میں کر سکتے ہیں، آپ ایک کھیل کے گراؤنڈ میں فوراً نہیں کر سکتے، میدان جنگ میں تو بعید ہے۔ لہٰذا ہر لشکر کے اوپر ایک سربراہ بنا دیا جاتا تھا، سپہ سالار بنا دیا جاتا تھا، جو بھی میمنہ ہوگا اس میمنہ کا ایک سردار ہے، سپہ سالار ہے، رئیس ہے۔ میسرہ کا بھی اسی طریقے سے، مقدمۃ الجیش کا بھی اسی طریقے سے، ساق کا بھی اسی طریقے سے، بس ہر بٹالین کے اوپر ایک ہیڈ ہوتا تھا، وہ ہیڈ براہ راست مرتبط ہوتا تھا، ان کے درمیان ارتباط کے لیے ایک شعبہ قائم تھا، اس شعبے کا نام ہی خط و کتابت تھا، اس کا کام بس یہی ہے، اس نے فوراً بھاگ جانا ہے، ایک خط پہنچانا ہے، دوسرے کو خط پہنچانا ہے، اور لکھنا بھی اسی محکمے نے اور پہنچانا بھی اسی محکمے نے، وائلا بظاہر اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ یہ نکات جان گئے تو آج نہج البلاغہ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا مطالعہ کریں تو اب آپ کو مکتوبات سمجھ آئیں گے کہ یہ مکتوب امام نے کیسے جنگ کے عالم میں لکھے، کیونکہ مکتوب کتابت والا جو محکمہ ہے وہ تاریخ میں ہر دور میں حساس ترین طبقہ شمار ہوتا ہے، حساس ترین شعبہ۔ جیسے آج بھی کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں حساس ترین شعبہ جات میں ایک یہ کمیونیکیشن جو شعبہ ہے وہ ہے، جو یہ روابط کا کام کرتا ہے۔ مثلا ابھی وزیر اعظم صاحب، کوئی وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جب تک لیٹر جاری نہیں ہوگا تو وہ بن جائیں گے، وہ لیٹر کس نے جاری کرنا ہے، اس لیٹر پہ مہر کون سی لگنی ہے، وہ جاری کیسے ہونا ہے، پہنچنا کیسے ہے، یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ انتہائی حساس ہے۔ اسی طریقے سے بڑے معاملات آج وہ سٹیمپ کے اوپر ہی ہوتے ہیں، وہ کاغذ پہ لکھے جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ کاتب جو ہوتا تھا وہ سب سے قریبی ترین شمار ہوتا تھا اور قابل اعتماد، وائلا وہ الٹی بات اندر سے لکھ دے تو وہاں پہ مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں بہت قلیل ایسا ہوا ہے کہ کاتبوں کی طرف سے خیانت ہو، جیسے خلیفہ سوم کے دور میں کاتبوں کی طرف سے خیانت تھی کہ مروان وہ خود لکھ کے سٹیمپ لگا دیتا تھا، تو دیکھیں پورے ملک کے اندر ایک جھنجال برپا ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بہت قابل اعتماد افراد کاتب رکھے تھے، ایک تو ان کی شناخت خاص نہیں ہے، نمبر 2 انتہائی باوفا اور ناڈر تھے، لہٰذا ان کے ذریعے سے یہ مکتوبات پہنچتے اور فرامین یا رہنمائی پہنچتی اور پھر اس کے مطابق عمل ہوتا تھا۔ امام علی علیہ السلام اب انہوں نے جنگ صفین کے لیے لشکر اکٹھا کیسے کیا؟ عموماً اس طرح سے تصور آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں پاک فوج بنتی ہے یا دیگر ممالک میں پاک فوج بنتی ہے، دنیا بھر میں عموماً جو فورسز بنتی ہیں ان کے طریقہ کار تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ ایک عمومی ضابطہ وہ معاشرے کے اندر دے دیتے ہیں، پبلسٹی اس کی کرتے ہیں یا اداروں میں یا سائٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں شرائط، ان شرائط کے اوپر آ کے انٹرویو دیتے ہیں، انٹرویو کے بعد شوانیاں ہوتی ہیں، ان شوانیوں میں ان کی پھر اس کے مطابق ٹریننگ ہوتی ہے۔ عموماً آج کے دور میں یہ سلسلے اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ مثلا پاکستان میں ISSB غالباً ہوتا ہے ایک ٹیسٹ، اس ٹیسٹ کے یہ افسران کے لیے ہے، وہ جو اس میں پاس ہو جاتا ہے اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایک جگہ پہ بھیج دیں گے، وہاں پہ اس کے کیڈٹ کے 2 سال ہیں، کیڈٹ کے 2 سال کے بعد کسی اور جگہ ہے، پھر مراحل ہیں اپنے ان کے۔ آیا امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی فوج اسی طرح تشکیل پاتی تھی؟ تو نہیں، اس طرح سے تشکیل نہیں پایا کرتی تھی، کیونکہ اس دور میں ایک تو عمومی طور پہ پیغام رسانی کے ذرائع اتنے تیز نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ پیغام رسانی آج کے دور میں تو پیغام رسانی کے ذرائع بہت ہی تیز ہیں، یونیورسٹیز آپ کے رابطے میں ہیں، افسران کے لیے آپ نے اگر کوشش کرنی یقیناً وہ پڑھا لکھا ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ یونیورسٹیز میں پیغام بھجوا دیتے ہیں، نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پہنچ جاتے ہیں یا ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں فوجیں اس طرح سے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ قبائلی سلسلہ تھا، یعنی لوگ شہروں کے اندر اس طرح سے گھر نہیں بنا کے رہتے تھے جیسے آج ہمارے ہاں ہے، فلاں سیکٹر ہے، فلاں سوسائٹی ہے، فلاں ٹاؤن ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑی 4 دیواری ہوتی تھی، اس 4 دیواری بھی آپ اگر مدینہ منورہ میں جائیں
یا ان قبائل میں جائیں تو وہاں پہ اس کے آثار موجود ہیں. کافی بڑے رقبے کے اوپر ایک بڑی سی 4 دیواری، ابھی تو دیواریں ان کی گر چکی ہیں کیونکہ 1400 سال ہو گئے ہیں. اس کے اندر پھر گھر بنے ہوتے تھے، خاندانوں کے گھر ہوتے تھے. یہ ہمارے یہاں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضمنی طور پہ آج بھی رائج ہے. بہت بڑے پیمانے پہ تو نہیں رائج، لیکن ہے، آپ کو ایسے مظاہر مل جائیں گے کہ بڑی سی جگہ پہ 4 دیواری ہے. اسی 4 دیواری میں مثلا چچا بھی رہ رہا ہے، ماموں بھی رہ رہا ہے، بھائی بھی رہ رہا ہے. پھر بھائیوں کی شادیاں ہوتی جائیں، وہ اسی کے مطابق 2 کمروں کا اضافہ کرتے جائیں گے. کھانا ایک جگہ پکے گا. بہت بڑا قبیلہ ہو گیا ہے تو پھر اس قبیلے کی شاخیں بن جاتی تھیں، ان شاخوں میں پھر الگ الگ کھانے بن رہے ہیں. اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے تو ممکن ہے وہ وہاں سے ہجرت کر دیں، اس 4 دیواری کو چھوڑ کے کسی اور جگہ بنا لیں. تو اس کو کہتے تھے حی محلہ ٹائپ. تو قبائل کا محلہ ہوا کرتا تھا. پھر وہ جو بڑے بڑے حی ہوتے تھے یا محلے ہوتے تھے، اس کے اندر کئی شاخیں ہوتی تھی خاندانوں کی. اب امام علی علیہ السلام کے دور میں فوج ان قبائل سے بنتی تھی. قبائل کی طرف رجوع کیا جاتا اور ان کے سرداروں کو ملایا جاتا تھا. ہمارے ہاں تو بزرگ اور سردار کی قیمت ہی گرا دی گئی. اس کی وجہ سے یہ انتہائی زوال اور بدحالی کا بھی ہم شکار ہیں. وَإِلَّا ایک قبیلہ بھرپور سپورٹ بنتا تھا، بھرپور طریقے سے. اس دور میں قبائل کا آپس میں ایک قبیلے کا سردار اور باہمی طور پہ اتنا گہرا ربط ہوتا تھا کہ قبیلے کے کسی ایک بندے کے اوپر کسی نے بھی حملہ کیا ہے یا دشمنی کی ہے تو وہ پورے قبیلے سے دشمنی شمار ہوتی تھی، اور وہ اپنی جانیں دینے کے لیے اور فدا کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے. لہٰذا یہاں پہ اب آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے قبائل سے فوج کو کیسے تیار کیا. فوج کو امام نے اس طریقے سے تیار کیا کہ قبائل کے سرداروں کو ملایا، ان سے میٹنگز کی جاتی تھیں، حمایت ان سے لی جاتی تھی، انہیں قریب کیا جاتا تھا. جیسے آپ انہی کتابوں میں پڑھیں کہ جب جنگ جمل سے فارغ ہو کے امام علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں کوفہ میں، تو اس کا جو منظر انہوں نے بیان کیا ہے کتابوں نے کہ امام کے ساتھ بصرہ کے بڑے بڑے قبائل کے سردار بھی ساتھ تھے اور کوفہ کے بھی بڑے بڑے قبائل تھے، اور انہی قبائل سے تعلق رکھنے والے کوفہ کی جگہ پر وہاں پہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور بہترین انہوں نے استقبال امیر المومنین علیہ السلام کا کیا. اور امام نے وہاں پہنچ کے پہلا جو خطبہ فرمایا اس میں لوگوں کے اوپر اس حوالے سے تنقید کی کہ یہاں پہ ہم نے اپنا بندہ بھیجا تو تم لوگوں نے اس کا لبیک نہیں کہی. بہرحال ایک سلسلہ گفتگو ہمارا اس حوالے سے پیچھے گزر چکا ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے اب کیسے فوج تیار کی. بعض فوج تو بصرہ سے مل گئی کیونکہ کوفہ اور بصرہ اس حوالے سے قریب ہے. کوفہ، بصرہ، مدائن. ابھی بھی آپ انشاءاللہ زیارات کے لیے جائیں، خدا آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ بہت فاصلے کے اوپر نہیں ہے. 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے بصرہ اور کوفہ کا. مثلا مدائن کا بھی چند گھنٹے کا فاصلہ ہے. مدائن جو ہے وہ کوفہ سے بہت بعید نہیں ہے، 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. مدائن چھوٹا شہر نہیں ہے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور مدائن خلیفہ دوم کے دور سے امیر المومنین علیہ السلام کے طرفدار صحابہ کے ضمن میں رہا ہے. اور یہی مدائن تھا کہ جہاں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسی جنگ میں جب زخمی ہوئے تو پناہ لی کہ سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ مختار ثقفی کے چچا وہ ادھر حاکم تھے. آئیں اب آپ دیکھیں امام نے کوفہ سے تو ایک بنایا قافلہ، صحیح ہے، ایک لشکر کوفہ سے بنایا. اب آگے چلے تو بصرہ سے بھی بنانے کی ضرورت ہے. بصرہ سے بھی قبائل نے لیا لشکر کیونکہ مد مقابل بہت بڑا لشکر ہے. اب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ایک بھاری لشکر بنانا ہے. لہٰذا جب مدائن پہنچے ہیں تو مدائن میں 3000 افراد کا لشکر بنا. اس طرح علاقوں سے گزرتے گئے اور علاقے والوں کو ساتھ شامل بھی کرتے رہے، اور شامل کرتے ہوئے جو بٹالین بنتی اس کے اوپر بندے کو بھی وہ معین فرما دیتے کہ یہ تمہارا ہیڈ ہے یا یہ تمہارا سردار ہے. اور اسی طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے بھی تھا. شامیوں کے قبائل سے ایک فوج بنی، پھر اس فوج کے اندر علاقوں سے فوج بنتی اور ان کے اوپر بندے معین کیے جاتے، اور پھر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں. یعنی جنگ صفین کے میدان میں روبرو ہونے سے پہلے کہ دونوں فوجوں نے جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے، پڑاؤ ڈالنے سے پہلے کئی قسم کی چھوٹی جھڑپیں ہو گئیں کہ آج ہم انہی چھوٹی جھڑپوں کے اوپر ہی ہماری گفتگو ہوگی، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پڑاؤ ڈل جانے کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا بیان آپ کی خدمت میں آئے گا.
کیونکہ ان جنگوں سے سیرت امام علی علیہ السلام اور ان کے سیاسی افکار اور نظریات جو الہی ہمارے پاس ایک خزانہ ہے اس بڑے پیمانے پہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام جب بصرہ تشریف لائے تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے نخیلہ کے مقام پہ، نخیلہ ایک مقام ہے، اس جگہ پہ مزحج قبیلہ اور اشعریین ان کے افراد سے لشکر بھی بنایا اور سردار بھی معین کیے، اور اس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں آیا۔ بس امام علیہ السلام دیکھیں نکلے ہیں کوفہ سے، کوفہ کے بعد امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اہل بصرہ کے درمیان۔ اہل بصرہ کے درمیان جب تشریف لائے ہیں، یہاں پہ اب لشکر کو منظم در منظم کیا ہے۔ ایک بہاری لشکر کے اوپر سردار بنایا زیاد بن نضر اور شرح بن ہانی کو، دو بندوں کو، صحیح ہے، دو بندے ہیں زیاد بن نضر اور شرح بن ہانی۔ ان کا تذکرہ چونکہ نہج البلاغہ میں آیا ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام نے جتنے بھی لشکر بنائے اور لشکروں کے اوپر یعنی وہی بٹالین بنائی اور بٹالین پہ بندے مقرر کیے، سب کی خبر ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ لشکر بعد میں ضم ہوں گے۔ جب سفر کریں گے تو ایک ساتھ مثلا 20,000 افراد سفر کریں بہت مشکل ہے، ایک پیادہ روی اچھی خاصی بن جاتی ہے، سخت بن جاتا ہے، وہ جس سرزمین سے گزریں گے وہ سرزمین ساری کی ساری خراب ہو جائے گی، لہٰذا وہ کوشش کرتے تھے 6,000 افراد کا، 10,000 کا، 2,000 کا، اس طرح سے ایک گروہ بنائے اور اس کے اوپر چند افراد کو ترتیب وار وہ لشکر کے اوپر سپہ سالار قرار دے دیں، اور جن کو پھر کہا جاتا تھا فلاں مقام پہ جب آپ آپس میں ضم ہو جائیں، جڑ جائیں تو تمہارا حاکم فلاں ہوگا۔ لہٰذا اب دیکھیں کوفہ سے بھی جب روانہ ہوئے تو ممکن ہے کہ بعض کو ایک طرف بھیج دیا ہو، بصرہ سے بھی بعض کو بھیج دیا ہو، مختلف لشکروں کو، بعض اوقات ایک ہی خط تمام کے تمام لشکر کو بھیجا جاتا تھا، بعض اوقات ایک فرمان جو ہے وہ خاص افراد کو بھیجا جاتا تھا۔ یہاں پہ اب آئیں نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 13، مکتوب نمبر 13 جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، بلکہ اس میں ہمارے پاس دو مکتوب ہیں۔ ہمارے پاس ایک پہلا مکتوب نمبر کیا تھا، 11 نمبر مکتوب تھا نا غالباً، جی ہاں، 11 نمبر جو مکتوب ہے اور مکتوب نمبر 13 یہ انہی دو بزرگان کو لکھا کہ نخیلہ کی چھوانی سے زیاد بن نضر حارثی اور شرح بن ہانی کو 8,000 اور 4,000 کے دستے پہ سپہ سالار بنائے، یعنی زیاد بن نضر کے ماتحت کتنے تھے، 8,000، اور 4,000 کس کے تھے، شرح بن ہانی، اس کے ماتحت 4,000 سپہ سالار مقرر کیے اور شام کی طرف انہیں بھیج دیا۔ اب دونوں لشکروں کے سردار ہیں، سوال یہاں پہ ایک پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں اگر ایک جگہ پہ جم ہو جائیں تو پھر ایک لشکر کے دو تو نہیں سپہ سالار ہو سکتے، پھر کون ہوگا سپہ سالار؟ اس حوالے سے امام علیہ السلام اب دیکھیں الہی نمائندوں کے احتیاط، ان کی ہدایات، ان کا مقصد، ان کا ہدف اور ان کے وجود میں جو کل تمنا اور خواہش ہے وہ انہی مکتوبات سے جھلک کے آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی آپ کو وحشت گری نہیں دکھائی دے گی، سخت سے سخت ترین حالات میں باطل راہ کا اختیار نہیں دکھائی دے گا۔ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اگر 4-5 جگہوں سے گھر کے رہ جائیں، آفات آتی ہیں انسان پہ، اچانک گھریلو آفت آئی، مالی آفت بھی آ گئی، جانی آفت بھی آ گئی، تو انسان ادھر عجیب سا ایک اپنے اندر احساس کرتا ہے۔ اگر اپنے اندر ٹھوس اور محکم طریقے سے اس نے امام علیہ السلام کا یہ موقف اور سیرت کو اختیار کیا ہو کہ کم سے کم میں نے باطل کو نہیں اختیار کرنا، وہ اسی کو نور ایمان بنتے دیکھے گا اپنے وجود میں، انہی آزمائشوں کو دیکھے گا کہ یہ میرے لیے نور ایمان بن گئی ہیں۔ لہٰذا ادھر آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس جگہ پہ ان کو پھر خطوط لکھے، ان دونوں میں تھوڑا سا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا کہ منصب کون سنبھالے گا اگر یہ دونوں ضم ہو جائیں، تو امام نے ان کے اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے بھی مکتوب لکھا۔ میں مکتوب آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر نضر بن زیاد بن نضر اور شرح بن ہانی ان کا چھوٹا سا تعارف پیش کروں گا تاکہ نہج البلاغہ والا مرحلہ ہمارا ساتھ ساتھ طے ہوتا رہے۔ ہماری اپنی خواہش ہے کہ ان دروس کے دوران نہج البلاغہ کا ایک بڑا حصہ حد اقل ہم سن لیں یا پڑھ لیں،
یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور اس کی طرف سے سعادت ہے کہ اگر ہم اسے طے کر سکیں۔ ہدایت نمبر 11، دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایات امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍ، کہ جب تم دشمنوں کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے، او نزل بکم، یا تم دشمنوں کی طرف اترو یا تمہارے پاس دشمن اترے، فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم ٹیلوں کے پڑاؤں پہ یا پہاڑوں کے دامن میں یا نہروں کے موڑ میں یا جو چیز بھی تمہاری پشت پناہی اور روک کا کام دے اس کا سہارا لے سکو۔ اگر آپ زمینی خد و خال کو دیکھیں، اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھیں تو بہت بہترین نصیحت ہے۔ مثلا سامنے سے اگر دشمن آنا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہوں سے آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے پیچھے نہر ہے تو آپ اپنے آپ کو نہر کے پاس لے جائیں، تو آپ کو اب یقین ہے نہر کے پاس سے تو نہیں آ سکتے، ادھر تو بہت بڑا دریا گزر رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے دیکھے پیچھے سے سارا کا سارا راستہ دشمن کے لیے بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ امام حسین علیہ جو جنگ ہوئی ہے وہ نیچے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹیلوں کے اوپر خیمے بنائے تھے، اس وقت جو بلندی کی جگہ تھی اس کے اوپر خیمے بنائے تھے اور خیموں کے پیچھے بہت بڑی خندق کھود دی تھی۔ دشمن ادھر سے اب نہیں آ سکتا، اب دشمن آئے گا یہ سامنے 3 جگہوں سے آ سکتا ہے، 3 جگہیں جو سامنے تھیں ادھر سے آ سکتا ہے۔ اس میں بھی اس طرف کو انہوں نے ڈھیلا رکھا کیونکہ ادھر سے آنے کے امکان کم تھے، آمنے ادھر سے اور ادھر سے 2 راستے وسیع تھے دشمن کے پاس۔ بہرحال ادھر بھی امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا پڑاؤ دشمن کی طرف تم بڑھو تو جب تم نے ٹھہرنا ہے تو پڑاؤ ٹیلوں کے آگے رکھو، صحیح ہے؟ یعنی ٹیلے تمہارے ٹیلوں کے آگے ہو یا پہاڑ کے دامن میں، یا تم نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے جہاں سے نہریں مڑ رہی ہیں تاکہ تم اس کا اپنے لیے ایک پشت پناہی کا سہارا لے سکو۔ ٹیلوں کے آگے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ٹیلوں کے اوپر چڑھ کے ادھر سے سامنے آنا مشکل ہوتا ہے، آپ چند بندے ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیں تو وہاں سے آپ نہیں کسی کو آنے دیں گے، یعنی اس کو تم ایک سہارا، ایک سائڈ پوری کور اس کے ذریعے سے کر لو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور جنگ بس ایک طرف یا زائد سے زائد 2 طرف سے ہو، 3-4 طرف سے حملہ نہ ہونے دو، شکست کھا جاؤ گے۔ اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پہ دیدبانوں کو بٹھا دو، چوٹیوں کے اوپر اور ٹیلوں کے اوپر تم دیکھنے والوں کو، نگرانی کرنے والوں کو بٹھا دو تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے یا اطمینان والی جگہ سے اچانک نہ آ پڑے۔ اور اس بات کو جانے رہو کہ فوج کا ہر اول دستہ یعنی مقدمۃ الجیش، جو سب سے آگے نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مقدمۃ الجیش۔ جو ہمارے پاس مقدمۃ الجیش ہے اس پہ بھی توجہ کریں۔ ایک دفعہ ہوتا تھا جب میدان سجتا ہے، میدان جب سجتا ہے تو وہاں پہ آگے قلب میں اور ساق ادھر ایک لشکر ہوتا اور دائیں بائیں، لیکن جب سفر کر رہے ہیں پھر سفر کرتے ہوئے بھی اسی طریقے سے مد نظر رکھا جاتا تھا کہ جس نے آگے جا کے مقدمۃ الجیش بننا ہے انہیں پہلے روانہ کر دیا جاتا تھا، صحیح ہے؟ جس نے مقدمۃ الجیش آگے جنگ کے اندر بننا ہے اسے کیا کر دیا جاتا تھا؟ پہلے روانہ کرتے تھے۔ بعض کو کہتے تھے آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے، یہ ساق الجیش ہے۔ بعض دائیں بائیں کے حصے ہوتے تھے، انہیں مختلف علاقوں سے کہتے تھے آ کے شامل ہو جاؤ۔ تو یہ والا مقدمۃ الجیش تھا۔ یہ جو زیاد بن نضر اور شرح بن ہانی تھے یہ کون تھے؟ مقدمۃ الجیش کے تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ فوج کا ہر اول دستہ فوج کا خبر رساں ہوتا ہے اور ہر اول دستے کو اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں کہ جو آگے بڑھ کر سراغ لگاتے ہیں، یعنی تم ہمارے لیے آگے آگے بڑھو اور اپنے سے آگے مخبروں کو بھیجو۔ اس ٹائم بھی پوری دنیا میں جو میدانی جنگیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جس پر موقوف ہوتی ہیں وہ انہی پہ ہیں، انٹیلیجنس اطلاعات کے شعبے کے اوپر ہوتی ہیں۔ جنگی میدان میں اطلاعات کا جو شعبہ ہے وہ سب سے خطرے میں ہوتا ہے۔ اس نے بالآخر جیسا بھی ہو دشمن کے علاقے میں جا کے وہاں سے خبر لینی ہے، وہ جب تک خبر نہیں پہنچائے گا آگے سے فوج حرکت نہیں کرے گی۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ان میں وہ پہلے مخبر پہنچتا ہے۔ اب مخبر نے کیسے پہنچنا ہے اس کے لیے بڑی ٹرکس ہیں، وہی شعبہ جانتا ہے کہ کیسے اس کو ٹرینڈ کرنا ہے۔
وہ جاتا ہے. آپ آج کل تو بڑی ڈیوائسز بن گئی ہیں، وہ ان ڈیوائسز کے ہمراہ ہوتا ہے لیکن ہوتا خطرے میں ہی ہے. مثلا رات کے ٹائم جائے گا، فرار کرنا اس کے لیے کس طرح سے ضروری ہے، کہاں تک اس نے چلے جانا ہے. مثلا جب تک فوج کی تعداد کا صحیح آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، نمبر 2 فوج کے پاس کیا جنگی وسائل ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا، آپ اس سے صحیح طرح جنگ ہی نہیں لڑ سکتے. شکست کھانے کا اندیشہ بڑھ جائے گا. مثلا آپ کو دور سے ٹینکیاں نظر آ رہی ہیں، بڑی بڑی 10 ٹینکیاں. آپ ادھر سے بیٹھے ہوئے دوربین سے کسی جگہ پہ، اب مثلا بہت دور سے تو دوربین کام نہیں کرتی، سیٹلائٹ کی سہولت ہر ایک کے لیے فراہم ہر دفعہ نہیں ہوتی. آپ بھیجیں گے جاسوسوں کو، وہ دور سے مثلا دوربین دیکھتے ہیں، آپ ان کی ٹینکیاں دیکھ کے اندازہ لگائیں گے یہ ٹینکیاں اتنے میٹر کی ہیں اور اس میٹر میں اتنا پانی آتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اتنے بندے ادھر رہ رہے ہیں. ان کی گاڑیاں دیکھیں گے، گاڑیاں دیکھ کے اندازہ لگائیں گے، ان کے عدد کو دیکھیں گے، کوئی چیز ایسی بھیجیں گے کہ خبر آپ کو ملے. یہ جو مخبروں کا ہے، اب آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی جنگ اسی طرح ہو رہی ہے کہ مخبر ہیں کہ یہ ساری کی ساری خبریں پہنچاتے ہیں. اس وقت دنیا میں تمام ممالک کا یہ ایک سسٹم اس طرح سے پھیلا ہوا ہے. وہ طریقے سے خبریں اور اطلاعات جمع کرتے ہیں، اس سے ایک اندازہ گیری ہوتی ہے، اور اندازہ گیری کر کے اور اس کے اسلحے کا اندازہ لگا کے پھر حملے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہی امام علی علیہ السلام نے اس جگہ بیان فرمایا کہ ہر اول دستے کو اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں کہ جو آگے بڑھ کر سراغ لگاتے ہیں. دیکھو تتر بتر ہونے سے بچے رہو. کسی بھی جگہ پر سب سے بدترین انجام بدحواسی کی صورت میں یا مایوسی کی صورت میں بکھر جانا ہے، پتہ ہی نہ لگے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کل ادھر تھا، کہاں چلا گیا، کہتے نہیں پتہ کہاں چلا گیا، وہ بس چلا گیا، وہ خبر ہی نہیں ہے کوئی. وہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، اپنا فائدہ اٹھایا، اب میرا ان سے کیا کام لینا دینا. پھر 1 سال بعد، چند مہینے بعد اسے پھر واسطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی عاجزی ان کے ساری. یہاں پہ ہماری قوم کے اندر یہ انتشار بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہر زوال پذیر قوم میں یہ انتشار پایا جاتا ہے. جنگوں کے اندر سب سے بدترین یہی منظر ہوتا ہے، بدحواس صورت میں یا مایوس ہو کے اچانک منتشر ہو جانا. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تتر بتر ہونے سے بچے رہو. اگر تم لوگ اندر سے کاملاً ایک موقف نہیں رکھتے لیکن ایک نظر آ رہے ہو، یہ دشمن پہ تمہارا رعب ڈال دیں گے. ایک دکھائی دینا، ایک جگہ پہ جمع ہونا، اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. آپ مومنین یا دنیاوی طور پہ بھی ایک جگہ پہ 8-10 بندے اکٹھے ہوں، وہاں پہ آپ اچھے طور پہ گیدرنگ کرتے ہیں، یہ آپ کی قوت کو ایجاد کر دے گی. لہذا امام فرماتے ہیں دیکھو تتر بتر ہونے سے بچے رہو. اترو تو ایک ساتھ اترو، یعنی جب پڑاؤ ڈالنا ہے تو ایسا نہیں ہے کسی نے ادھر پڑاؤ ڈال لیا، کسی نے ادھر ڈال لیا، کسی نے ادھر ڈال لیا. یہ والی سوچ اور فکر واقعا ہم اگر اپنے نہج پہ اور قوم میں دیکھتے ہیں تو ناپید اس ٹائم ہمیں نظر آتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ الگ الگ جگہ پہ دنیا آباد کر کے خود سے ایک اپنے لیے راہیں ایجاد کرے. یہ انتشار ضعف کی علامت ہے، یہ انتشار جو ہے وہ حقارت کی علامت ہے. آپس میں وحدت، آپس میں اتحاد، ایک دوسرے کے عیوب کا نظر انداز کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق حتی الامکان صورت تک قائم رکھنا، یہ عقل مندی کی علامت ہے، یہ دینی تقویت کی علامت ہے. اس لیے ان نصیحتوں کو اس جگہ پہ دیکھیں کیونکہ ان کے آپس میں جھگڑے کا اندیشہ تھا. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تتر بتر ہونے سے بچے رہو. اترو تو ایک ساتھ اترو، اور کوچ کرو تو ایک ساتھ، سفر کرو تو ایک ساتھ سفر کرو. اور جب رات تم پر چھا جائے تو نیزوں کو اپنے ارد گرد گاڑ کر ایک دائرہ سا بنا لو، اور صرف اونگ لینے، ایک آتی جھپکی لینے کے سوا نیند کا مزہ نہ چکھو. یعنی نیند سب کو ہی مزے کی لگتی ہے، ان کو بھی مزے کی لگتی تھی، ہمیں بھی مزے کی لگتی ہے، لیکن اگر خطرے کا سما ہو یا وظیفے کا ادا کرنا ہو تو پھر نیند کے ذائقے زیادہ نہ چکھو. تھوڑا بہت ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد بیدار ہو گئے، اس کے لیے الگ ایک فرصت نکال کے رکھو. یہ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے اس مکتوب کے اندر جنگ صفین کے جو مسائل تھے اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا، پورا نقشہ
کہ کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کہ ابھی وہ جن علاقوں سے گزرے اس کی طرف میں تیزی سے آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں۔ مکتوب نمبر 13 دیکھیں، کیونکہ یہ جب زیاد بن نضر 8000 اور شریح بن ہانی یہ 4000 لشکر لے کے چلے، تو ان کو پھر آگے جا کے امام نے نصیحت کی کہ مالک اشتر تمہاری طرف آ رہے ہیں، جب مالک اشتر پہنچ جائیں تو تم سب مالک اشتر کے ماتحت آ کے ضم ہو جاؤ۔ لہذا مکتوب نمبر 13 میں لکھتے ہیں فوج کے 2 سرداروں کے نام، یہ 2 سردار زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی ہی ہیں۔ ان کے نام کیا امام فرماتے ہیں، میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا ہے، مالک کو امیر مقرر کیا، لہذا ان کے فرمان کی پیروی کرو، ان کی یعنی اطاعت کرو، اور انہیں اپنے لیے ذرا اور ڈھال سمجھو، یعنی مالک تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لغزش کا اور جہاں جلدی کرنا تقاضائے ہوش مندی ہو، جہاں جلدی کرنا تقاضائے ہوش مندی ہو وہاں سستی کا، اور جہاں ڈھیل دینا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں مشکل ترین فیصلوں میں یہی 2 فیصلے ہیں، جس جگہ پہ جلدی دکھانی ہے وہاں سستی کر جاتا ہے، اور جس جگہ ڈھیل دینا عقل مند اور تقاضے ہوش مندی تھا وہاں پہ عجلت سے کام لیتے ہوئے مثلا الفاظ بول جاتا ہے، غصہ غضب دکھا جاتا ہے، فوراً تاثرات دکھا جاتا ہے۔ لہذا عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جلدی کرنی چاہیے وہاں پہ جلدی سے ایک چیز کو انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے تدبیر مدبر انسان چاہیے، لیکن یہ بصیرت خدا عطا کرتا ہے اگر معاشروں پہ اور اپنے حالات زندگی پہ غور کرتے رہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر میں نے اس مسئلے کے اوپر تھوڑی سی ڈھیل دی یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مثلا ایک بندہ ہے، آپ نے دیکھا کہ یار یہ ابھی خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، آپ جان لیں کہ اگر چوتھی دفعہ کی اسے خلاف ورزی تو پھر بقیہ بھی کریں گے، آپ یہاں پہ اس کی ڈھیل وہاں پہ نہ اسے دینے دیں۔ یہ عموماً ہمارے ہاں یہ تو چھوٹے مسائل ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، ہر کوئی پہچان لیتا ہے، جنگوں میں پہچاننا آسان نہیں ہے کہ آیا میں فوراً اس کے اوپر حملہ کر دوں یا نہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ حملہ کرنا تقاضے ہوش مندی نہیں تھا، اس نے حملہ کیا، قتل و غارت کر دی، اور بعد میں ایک مسائل کھڑے ہو گئے۔ اور بعض جگہ ایسی تھی کہ اصلاً فرصت ہی نہیں اسے فرار کی دینی چاہیے تھی، اسے فرار کی فرصت دی اور وہ عذاب بن کے پھر نازل ہوا۔ جیسے یہ سفیان بن عوف کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے، اسے جانے دے دیا۔ یہ بعد میں یہ بشیر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قبیلہ انصار کا تھا جو معاویہ کا ہمراہ بنا، اس کو گزرنے دیا امام علی علیہ السلام کے حاکم نے، جب اسے چھوڑ دیا تو وہی لشکر لے کے دوبارہ ٹوٹ پڑا، اسے اس ٹائم چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا مثلا۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ آپ نے یہ 2 مکتوبات دیکھے، یہ دونوں مکتوبات در حقیقت نشاندہی کرتے ہیں کہ اس وقت جنگ کا آغاز کیسا تھا۔ میں تبری سے آپ کے سامنے اس حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ تبری نے یہ جو مالک اشتر کے امیر ہونے کا ان 2 کے اوپر ہے اس کے تذکرے کو بیان کیا ہے، لیکن کیسے بیان کیا ہے، اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ میں تبری سے تاریخ تبری سے تیزی سے آپ کے سامنے صرف ایک مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اور اختتام کے اوپر انشاءاللہ زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی کا پڑھیں گے، تاکہ امام کے یہ عظیم اصحاب ہمارے لیے ایک حد تک آشنا ہونے کی حد تک ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی آشکار ہو جائے۔ تاریخ تبری میں ذکر کرتے ہیں کہ زیاد بن نصر حارثی کو 8000 فوج دی، اور اس کے پیچھے پیچھے شریح بن ہانی کو 4000 فوج دی۔ بقیہ لشکر کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے کوچ کر کے مدائن میں قیام کیا۔ مدائن میں امام علیہ السلام کے بہت سے جنگجو جو ہیں وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ مدائن میں امام نے معقل بن قیس ریاحی ان کو 3000 کا لشکر دیا، اور ان کو بھی مقدمات الجیش کے لیے بھیجا۔ یہ بھی جو تیسرا تھا، آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام لشکر کی ابتدا کو کتنا قوی کر کے آگے بھیج رہے ہیں، صحیح ہے۔ جو معقل ہے، آج ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، وَإِلَّا ارادہ یہ تھا کہ معقل بن قیس کے اوپر زیادہ بحث کی جائے، کیونکہ معقل بن قیس آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ شہادت مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے بعد جنہوں نے واقعاً امیر المومنین علیہ السلام کے قلب اور دل کو سکون پہنچایا، وہ 2 شخصیات ہیں۔ ایک یہی معقل بن قیس ریاحی ہیں، اور دوسرے قدامہ جاریہ بن قدامہ ہیں۔ دونوں
جاریہ بن قدامہ صحابی بزرگ ہیں رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے آ کے پھر اس دور کے مسائل کو حل کیا جس کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ بہرحال مدائن کا علاقہ اہمیت رکھتا ہے، آپ خود نقشے میں دیکھیں، کوفہ، بصرہ اور مدائن قریب قریب یہ علاقے ہیں۔ مدائن میں امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے، یعنی مدائن سے پہلے امام نے ان دو کو بھیج دیا تھا، ایک کو 8,000 کا لشکر دے کے اور ایک کو 4,000 کا۔ مدائن پر امیر المومنین علیہ السلام نے ان دنوں میں سعد بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جو مختار ثقفی کے چچا ہیں، ان کو حاکم بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ مدائن کا علاقہ امام علی علیہ السلام کے وابستہ اصحاب سے ہمیشہ رہا ہے۔ مثلا خلیفہ دوم کے دور میں جناب سلمان تھے حاکم مدائن کے، اور اس کے بعد جناب سلمان کے بعد حذیفہ بن یمان بنے رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان کے بعد یہ سعد بن مسعود بنے، اس لیے ادھر خالص تشیع پائی جاتی تھی، اور فوراً ہی بڑا عدد لشکر کا تیار ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے معقل بن قیس کو 3,000 کا لشکر دے کے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ موصل پہ قبضہ کر لو۔ آج بھی یہ موصل آپ کے سامنے ہے، البتہ اس دور میں یہ جو موصل ہے، انبار ہے، ہیت ہے، یہ سارے علاقے جس نام کے ماتحت آتے تھے اس کا نام ہے الجزیرہ۔ جیسے آج آپ صوبہ کہتے ہیں نا، آپ اس دور میں صوبہ لفظ تو نہیں ہوتا تھا، محافظہ کہتے ہیں عربی میں، استان فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں لفظ صوبہ ہے۔ لیکن جس طرح بصرہ ہے، بصرہ کہنے کو ابھی چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن آدھا ایران تقریباً بصرہ میں ہی آ جاتا تھا اس دور میں۔ اسی طرح سے موصل ہے، انبار ہے، ہیت ہے، یہ سارے کے سارے علاقے کس نام کے تحت آ جاتے تھے؟ الجزیرہ کے تحت۔ اور یہ الجزیرہ شام کے بارڈر پہ، ابھی بھی شام کے بارڈر پہ ہے یہ، تو یہاں سے حملوں کی سخت اندیشہ اور خطرہ موجود ہوتا تھا معاویہ کی طرف سے، تو الجزیرہ کا حاکم امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو بنایا ہوا تھا۔ ادھر سے ہی لشکر جا کے پیوست ہوا تھا شام کے اندر، رقہ کے مقام پہ گیا۔ اگر آپ نقشے کو ضرور غور سے دیکھیں، رقہ ہے، قرقیسہ، یہ آج کے دور میں شام کا علاقہ شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں جنگیں رقہ میں اور قرقیسہ میں ہی ہوئی تھیں، اس لیے امام علیہ السلام تھوڑا جب نکلے ہیں کوفہ سے تو مدائن ہیں، مدائن سے کربلا ہیں، کربلا میں امام علیہ السلام کے کئی کلمات ہیں، کربلا میں 2-3 جگہوں پہ امام نے پھر توقف کیا اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس کی برگیریہ بھی کی اور لوگوں کو خبر بھی دی، اور شیعہ سنی دونوں کتب میں تاریخی شواہد کے ساتھ یہ واقعات آئے ہیں۔ بہرحال پھر یہاں سے پھر وہ آگے چلے۔ اب جب چلے ہیں مدائن سے وہ آگے نکلے ہیں تو پل فرات آ گیا۔ فرات ایک بہتا ہوا دریا ہر دور میں رہا ہے، دجلہ اور فرات، یہ 2 دریا نکلتے ہیں ترکی سے۔ ترکی، عراق جو ہے نا وہ نیچے کی سطح پہ ہے، اوپر ترکی ہے، ترکی سے یہ 2 دریا نکلتے ہیں اور پورے عراق سے گزرتے ہوئے کویت کی طرف یعنی بصرہ کے بعد سمندر میں گر جاتے ہیں۔ لہٰذا عراق پوری دنیا کے ان اہم ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جو تقریباً سارا کا سارا زرخیز ہے، تقریباً سارا کا سارا، یعنی زرعی ترین ملک ہے، لیکن زراعت ادھر نہیں ہے۔ چھوٹا ملک ہے پاکستان کی نسبت، شاید 1 صوبے یا 1.5 صوبے ہمارے جتنا ہو عراق، لیکن عراق کا یہ 2 دریا پورے عراق کو سیراب کرتے ہیں، اور بہترین نہری نظام ادھر پایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی یہ تھا کہ اب اس دریا کو پار کرنا ہے، کیونکہ دریا پار کریں گے تو شام آئے گا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اگر میدانی طور پہ جائیں، ممکن ہے بعض جگہوں پہ دریا نے رخ موڑ لیا تو زمینی راستہ کھل جاتا ہو، لیکن درمیان میں بہت بڑا قرقیسہ کے پاس ابھی بھی دریا موجود ہے۔ یہ قرقیسہ کا علاقہ اور اہل رقہ، یہ داعش کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ داعش نے جو دارالخلافہ بنایا تھا وہ شام کا یہ علاقہ بنایا تھا رقہ، اور ادھر اس کی کرنسی بھی چھپتی تھی، ادھر اس نے تعمیراتی کام بھی کیے ہوئے تھے، اور رقہ ہی میں جنگ صفین ہوئی تھی۔ تو قرقیسہ بڑا شاداب اور بڑا زرعی ایک علاقہ ہے، آج بھی بڑا علاقہ ہے، حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اسی قرقیسہ کے مقام پہ شدید ترین لڑائی ہوگی، اور دشمنوں کی لاشیں جو ہیں وہ گدھ اور کوے اور پرندے وہ کھائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے، کیونکہ ادھر شدید ایک جنگ ہوئی ہے قوت مقاومت اور داعش کے خلاف کے درمیان، اور داعش نے بدترین وہاں پہ شکست کھائی اور ان کی لاشیں بکھری رہ گئیں، اور وہی صحرائی درندوں نے کھائی۔ بعض اس طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ شاید یہی ایسا ہو۔ ابھی بھی قرقیسہ قوت مقاومت کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ ظاہری آبادیاں ابھی بھی آباد نہیں ہو سکیں۔
قرقیسہ کے ساتھ بالکل دریا ہے، یہ دریائے فرات، اور اس کے فرات کی دوسری طرف داعش ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، 1000 یا 1000 سے کچھ ابھی بھی ادھر اسی طرح سے موجود ہے۔ یہ جو دریا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے پار کیا تھا، اور پار کر کے قرقیسہ، اور قرقیسہ سے پھر رقہ گئے، اور رقہ میں صفین کے مقام کے اوپر پڑاؤ کیا تھا، کہ پڑاؤ کا واقعہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن جب اس جگہ پہ، یعنی ان جگہوں پہ، اگرچہ یہ بارڈر ایریاز ہیں، بارڈر ایریاز میں دنیا بھر میں آبادیاں نہیں ہوتی عموماً، لیکن چونکہ یہاں سے دریا بہہ رہے ہیں، زرخیز زرعی زمین ہے، اور قدیمی ترین آبادیاں ہیں، لہٰذا یہاں پہ اچھی خاصی آبادی آباد ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ ادھر رہا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جب یہ پہنچے ہیں تو رقہ والوں سے امام نے درخواست کی کہ ایک پل باندھو تاکہ ہزاروں کا لشکر گزر سکے۔ اب پل کیسے باندھے جاتے تھے، یہ تھوڑی تحقیق طلب چیز ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی کشتیاں لگا دی جاتی تھیں، کشتیوں پہ پٹھے ڈال دیے جاتے تھے، اور رسیوں سے باندھا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر سے گزرا جاتا تھا۔ یہ وہ تصور ہے کہ جو ایک قلیل سے مطالعے سے میرے سامنے آیا، وإلا یہ خود ایک تحقیقی چیز ہے کہ اس دور میں کیسے پل بنائے جاتے تھے۔ بہرحال یہاں پہ پل باندھنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور لوگوں نے کشتیاں پہلے سے ہی قبضے میں لے لی تھیں۔ یہ جو جملہ ہے نا، پہلے سے کشتیاں لے لی تھی، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پل کشتیوں سے ہی بنتے تھے، کیونکہ آج بھی پل کشتیوں سے بن سکتے ہیں کہ آپ کشتیوں کو ایک ایک ساتھ ملاتے چلے جائیں، اور بڑے بڑے لکڑی کے پٹھے اس کے اوپر ڈال دیں، اور انہیں رسیوں سے باندھ دیں، اور کنارے اس کے مضبوط باندھ دیں، تو ایک پل بن جاتا ہے۔ یہاں پہ اب امام انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم پل باندھو تاکہ ادھر جائیں، کیونکہ ادھر جا نہیں سکتے تو حملہ نہیں ہو سکتا، جنگ ہی نہیں ہو سکے گی۔ اور وہاں پہ پھر ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں آئے گا، اور وہ یہ تھا کہ جو بھی پینے کے پانی کے ذخیرے کے پاس پہنچ گیا اور ادھر پڑاؤ ڈال دیا، اس کے قبضے میں پانی ہے، اور جس کے قبضے میں پانی نہیں ہے یا وہ فرار کر کے واپس چلا جائے یا موت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو معاویہ والوں نے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈال دیا۔ امام علی علیہ السلام کا لشکر بھی پڑاؤ ڈال سکتا تھا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں پڑھیں گے، لیکن ان لوگوں نے بڑے مسائل کھڑے کیے۔ اہل رقہ والے شام کے ساتھ ملے ہوئے تھے، امام کی بات نہیں مانی، تو یہاں پہ مالک اشتر نے اب امام علیہ السلام اگر ادھر سے پار نہ کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دریائے فرات پار ہی نہیں کر سکتے تھے، پھر آگے ایک اور علاقہ بنتا اور اس علاقے سے پھر پار کرتے، لیکن وہ بہت لمبا ہو جاتا۔ تو مالک اشتر آئے اور انہوں نے رقہ والوں سے ایک گفتگو کی اور کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے پل نہ بنایا، اور وہ منجبج یا اس طرح کا ایک اور مقام ہے، اس جگہ پہ پہنچ کے پل سے گزر گئے، تو میں تم لوگوں پہ ایسا حملہ کروں گا کہ تمہارے مردوں کو بھی قتل کروں گا اور زمینوں کو اجاڑ دوں گا اور تمہارے مال قبضے میں لے لوں گا۔ مالک اشتر کی سخت جو گفتگو اور خطاب ہے اس سے اہل رقہ ڈر گئے، انہوں نے فوراً وہاں پہ پل باندھا، اور پل باندھنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام وہ لشکر کے ساتھ، ایک بھاری لشکر کے ساتھ، مثلا 12-13 ہزار یا ایک بھاری لشکر کے ساتھ وہاں سے بھاری سامان سمیت گزر گئے، اور مالک کو کہا کہ 3000 کے لشکر کے ساتھ تم آخر میں ٹھہرے رہو جب تک ہم گزر نہ جائیں، اور مالک پھر سب سے آخر میں وہاں سے گزرے۔ اچھا، اب وہاں سے وہ گزرے تھے کہ اسی دوران اہل آنات بھی اسی طرح ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بھی پل کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے بھی انکار کر دیا اور بغاوت دکھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کیسے امام کے لیے، یہ جو واقعات دو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ اس لیے دقت طلب ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیسے یہ میدان امام کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ معاشرے کے لوگ اور ان کا امام علیہ السلام کے لیے راہ ہموار نہ کرنا، یہ بہت ایک اہم سبب بنا۔ تو اہل آنات یہ آگے کی طرف ہے، اس کے بعد جو ہے نا، جو لشکر آگے نکل گئے تھے یہ ان کی طرف ہے، انہوں نے بھی کشتیاں دینے سے انکار کر دیا اور کشتیوں کو روک لیا۔ یہ جو آنات کا علاقہ ہے یہ رقہ سے آگے کی طرف جائے گا۔ اس در سے آنا تھا انہی نے، زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی نے۔ بس امام علی علیہ السلام پار پل کہاں سے کر گئے؟ رقہ کے روبرو سے۔ رقہ سے آگے کی طرف، ترکی کی طرف اگر آپ جائیں مثلاً، تو وہاں پہ آنات کا علاقہ ہے۔ اہل آنات نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے بڑی تگ و دو کی، انہوں نے نہیں موقع دیا کہ وہ کشتیوں کے ذریعے سے پل بنائے اور یہ 12,000 یا 14,000 کا لشکر دونوں کا وہ منتقل ہو جائے، یہاں تک کہ ان کو پھر واپس آنا پڑا،
اور ہیت کے علاقے میں انہوں نے وہاں پر واپس آئے، اور پھر پل انہوں نے جہاں پہ بن سکتا تھا وہاں پہ باندھا، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرقیسہ کے مقام پہ وہ مل گئے۔ اور جب امام کے ساتھ ملے تو تبری میں لکھا ہے کہ امام وہاں پہ مسکرائے اور کہا کہ فرمایا امام نے کہ جو ہمارا مقدمۃ الجیش تھا، جس نے سب سے پہلے ملنا تھا، وہ سب سے آخر میں ہم سے مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو سب سے آگے جا کے ملنا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا مقدمۃ الجیش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، فلاں فلاں مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو الاعور اسلمی ہے، صحابی ہے، صحابی ہونے کا شرف اسے حاصل ہے، معاویہ کی طرف سے ایک لشکر کا یہ سربراہ تھا۔ عمرو بن سفیان ہے، وہ بھی سربراہ تھا۔ معاویہ کا جو مقدمۃ الجیش تھا یہ 2 افراد تھے اس کے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو مقدمۃ الجیش تھا اس کے یہ 3 افراد تھے۔ یہ جب لشکر لے کے پہنچے ہیں تو اب مالک اشتر بھی آ گئے، تو مالک اشتر پھر مقدمۃ الجیش کے امیر قرار پائے۔ تو یہاں پہ اب جو چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، امام نے وہاں پہ خطوط لکھے۔ ان خطوں میں سے ایک خط یہی تھا امام کا کہ جو ابھی آپ نے پڑھا، مکتوب نمبر 13، کہ میں مالک کو تمہارے اوپر بنا رہا ہوں، کیونکہ قرقیسہ کے بعد امام نے آگے انہیں بھیج دیا۔ تو مالک جو ہیں جیسے ہی تمہارے ساتھ ملیں تو تم دونوں اس کے ماتحت آ جاؤ۔ تو یہ ماتحت آ گئے، اور پہلی جنگ وہاں پہ اس دن ہوئی۔ جو معاویہ کا مقدمۃ الجیش پہنچا ہوا تھا، ابو الاعور اسلمی، اور یہاں پہ مالک اشتر۔ تو مالک اشتر نے اپنے غالباً بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، سنان بن مالک، صحیح ہے، سنان بن مالک کو اپنے بھتیجے کو کہا کہ جاؤ معاویہ کے اس لشکر میں، اور ابو الاعور اسلمی سے کہو آؤ ہم دونوں مل کے جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ پہلے دور میں جنگوں کا آغاز ایسے ہوتا تھا، دونوں لشکر کھڑے ہیں سامنے، اس لشکر کے بہادر ترین افراد آئیں گے اور لڑیں گے، اور ان میں سے ایک قتل ہوگا، اس کے بعد پھر عمومی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ کیا اتنا بڑا ہنگامہ تم لوگوں نے مچانا ہے، ابو الاعور اسلمی کو کہو کہ تو وہ آ جائے میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام مالک اشتر نے بھیجا اپنے بھتیجے کو، مالک بن سنان کو۔ مالک بن سنان مشامیوں میں گئے اور کہا کہ میں سفیر ہوں، سفیر کو موقع دیا جاتا تھا، سفیر کہہ کے وہ اندر داخل ہوئے، پہنچے، ابو الاعور اسلمی کو پیغام دیا، اور ابو الاعور اسلمی نے اس جگہ پہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مالک کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ بھی بڑا ایک غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا کہ ایک جوان ہے اور یہ فوج کا سپہ سالار ہے، دونوں لڑیں، یا ایک چھوٹے قبیلے کا اور ایک بڑے قبیلے کا، دونوں لڑیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے ہم برابر آنا چاہیے۔ تو ابو الاعور اسلمی کے ہم برابر مالک اشتر ہی بنتے تھے۔ اب یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے، اس ترجمے میں مالک اشتر نے جو اسے پیشکش کی ہے، اس کا عنوان باندھا ہے اشتر کی شیطنت۔ یہاں پہ آپ اس کی ناسبیت دیکھیں کہ مالک اشتر ابو الاعور اسلمی کو جو جنگ کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ ان کی اس پیشکش کو کہہ رہے ہیں یہ اشتر کی شیطنت ہے، جبکہ جنگ کے عالم میں وہ شیطنت ہے کہ جو شام کی طرف سے باغی حضرات آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال سنان نے جا کے ابو الاعور اسلمی کو کہا، تو اس نے کہا کہ مالک اشتر وہ ہے کہ جس نے پہلے عثمان کے خلاف الزامات تراشی کی، حکومت کے خلاف بغاوت کی، لوگوں کو لے کے آ گیا، اور اب یہ اس طریقے سے لڑائیاں کرنا چاہتا ہے، تو میں اس کے اس چنگل میں نہیں آنے والا، انکار کر دیا اس نے، کیونکہ اسے پتا تھا میں لڑ تو سکتا نہیں ہوں اس سے۔ تو وہ واپس آ کے یہ پیغام دیا سنان بن مالک نے۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ اس نے اپنی جان کو بچا لیا، اس نے در حقیقت اپنی جان رکھی ہے محفوظ۔ پھر دونوں میں ایک جھڑپ ہوئی، اتنے میں رات ہو گئی، رات کے ٹائم لڑائی نہیں ہوتی تھی، تو انہیں ڈر تھا کہ رات کے کسی پہر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، تو رات یہ جاگتے رہے۔ صبح کا سپیدہ جب پھٹا اور روشنی ہوئی تو پتہ لگا وہ آدھی رات کو ہی فرار کر گئے تھے اس جگہ سے۔ یہ دونوں مقدمۃ الجیش پہنچ گئے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، وہ ہمارے پاس نضر بن زیاد بن نضر اور شرائح بن ہانی کا سلسلہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ یہ دونوں ہستیاں کیا تھیں، کہاں سے تھیں، اور مقدمۃ الجیش چونکہ دونوں کے پہنچ گئے، امام علی علیہ السلام کا بھی مقدمۃ الجیش پہنچ گیا اور معاویہ کا بھی، تو اگلا تھا پانی کے اوپر پڑاؤ۔
تو معاویہ کا جو مقدمہ الجیش تھا وہ پانی کے اوپر پڑاؤ میں کامیاب ہو گیا، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہ پانی پہ قبضہ کر سکیں، لہٰذا اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کا بھی مقدمہ الجیش پہنچ گیا، اور امام کا مکتوب ادھر لکھا، امام نے فرمایا کہ قبضہ نہ کرو پانی پہ، وَإِلَّا امام علیہ السلام بھی قبضہ کر سکتے تھے۔ تو ادھر پھر جو ولید بن عقبہ کہ جسے شراب پی کے نمازیں پڑھاتا رہا، اس نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ فوراً پانی کے اوپر قبضہ کر لو۔ عمرو بن عاص نے اس کے برخلاف مشورہ بھی دیا، اور معاویہ نے بالآخر ولید بن عقبہ کا مشورہ مانا، اور 2 یا 3 افراد کے ہاتھوں میں مختلف لشکر ساتھ امدادی لشکر بھیجے، اور اس طرح سے 30-40 ہزار کا لشکر اس پڑاؤ کے اوپر، یا حد اقل 20 ہزار کا لشکر یا 25 ہزار کا لشکر پڑاؤ پہ آ گیا۔ اس لیے امام کا پھر مقدمہ الجیش کا جو لشکر ہے وہ اس پانی کے پڑاؤ کے اوپر قبضہ ابتدا میں نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ اگلا درس ہم اسی پانی کے پڑاؤ سے شروع کریں گے، اور جنگ صفین کے اب میدان کی جنگیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، کیونکہ اب لشکر جو ہے وہ میدان کے اوپر پہنچ کے ٹھہر گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔